السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور شکر۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور عنایتوں کا مہینہ ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں، لیکن اس مہینے کے روزے فرض کر کے اور اس میں نیکی کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا کر اس نے ہمیں نیکیوں کے کئی مواقع عطا کیے۔ اس لیے ہم سب پر لازم ہے کہ اس پر اس کا شکر ادا کریں۔ رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ اور بندوں کے درمیان ایک بہترین رابطہ، کتاب ہدایت، زندگی گزارنے کا خوبصورت طریقہ اسی کتاب سے ملتا ہے۔ اس نے بندوں کو پیدا کر کے بھٹکنے کے لیے چھوڑ نہیں دیا، راہ بھی دکھائی۔ پھر یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نیکی کرنے کا ایک اجتماعی ماحول ہم سب کو دیا گیا کہ اس فرض کے ادا کرنے میں ہم تنہا نہ تھے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہتے کہ تمہیں سال میں ایک مرتبہ روزے رکھنا ہے 30، جب چاہو رکھ لو۔ کوئی شخص محرم میں رکھتا، کوئی سفر میں، کوئی ربیع الاول میں، کوئی کبھی کوئی کبھی، لیکن ایک مہینہ سب کے لیے مقرر کر کے ہم سب کو اکٹھے مل کر ایک اجتماعی ماحول میں نیکی کا موقع عطا کیا۔ یہ بھی اس کا ایک بڑا احسان ہے۔ پھر اسی طرح اس مہینے میں عام نیکیوں کا اجر و ثواب دوسرے دنوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑھا دیا گیا۔ ہمیں اس مہینے میں روزے کی بدولت برائیوں سے دور رہنے کا موقع ملا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہوئے۔ عشرہ رحمت میں، عشرہ مغفرت میں خاص طور پر معافی مانگنے کا موقع ملا، کیونکہ عشرہ مغفرت کہہ کر اسے ہمیں یاد دہانی کرائی گئی کہ ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ پھر اسی طرح روزوں کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس بھی ملا، جو بذات خود ایک بہت ہی پرسکون احساس ہے۔ نیکیوں پر استقامت کی راہ ہموار ہوئی، دعائیں مانگنے کا موقع ملا، راتوں کو لمبی نماز پڑھنے کا موقع ملا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور سننے کا موقع ملا۔ غرض بہت سے ایسے کام تھے جس پر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص ماحول اور ایک خاص قوت اور ایک خاص توفیق نصیب ہوئی۔ اس پر ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے، اپنے دین کا مطالعہ کیا جائے، قرآن پاک کو پڑھا جائے، تو یوں لگتا ہے جیسے ساری کتاب کا خلاصہ شکر ہی کے کلمے میں ہے۔ قرآن پاک کی ابتدا دیکھیے تو وہ بھی الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف، سب شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے، پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ تو یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ اس کتاب کو دے کر، اس دین کی تعلیم دے کر ہمیں ایک شکر گزار انسان بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ شکر گزار انسان ہی انسانوں کا محبوب بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی۔ شکر ہی ایک ایسا جذبہ ہے جس کے ذریعے انسانوں کے باہمی تعلقات خوشگوار ہو سکتے ہیں۔ شکر ہی اللہ تعالیٰ کی اور بندوں کی قدردانی کرنا سکھاتا ہے۔ شکر نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد رکھو، تمہارے رب نے خبردار کر دیا کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ گویا شکر نعمتوں کو بڑھانے کا، نعمتوں کی بقا کا ذریعہ ہے، اور اس شکر کا فائدہ خود شکر ادا کرنے والے ہی کو ملتا ہے۔ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرتا ہے
اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو پہنچتا ہے، اور جو انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے، اس کو بندوں کی پرواہ نہیں. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور جو ناشکری کرے تو یقیناً میرا رب بے پرواہ ہے، عزت والا ہے، اسے بندوں کے شکر کی ضرورت نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکر لفظ کی حقیقت کیا ہے؟ شکر کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی مطلب ہے گائے کا کم چارہ کھا کر زیادہ دودھ دینا. گویا تھوڑی سی نعمت پر راضی ہو جانا اور نعمت کے دینے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اسی سے پھر شکر کا عام معنی یہ نکلا کہ کسی نعمت کا تصور کرنا اور اس کا اظہار کرنا، یعنی نعمت کو محسوس بھی کرنا اور پھر اس کا اظہار بھی کرنا. بندہ جب رب کے لیے شکر گزار ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ نعمتوں کا اعتراف سیکھتا ہے اور پھر اس کا اظہار بھی کرتا ہے، کیونکہ نعمت پا کر اس کا ذکر ہی نہ کرنا یہی تو ناشکری ہے. اگر دیکھا جائے تو ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ملا ہے. اتنی نعمتیں ہیں کہ گننا چاہیں بھی تو گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کے سب سے زیادہ شکر گزار بندے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود بھی فرمایا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِي، میرے شکر گزار بنو اور میری ناشکری نہ کرو. ایک اور جگہ پر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو سمجھداری عطا کی تھی، حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ. تو گویا شکر ادا کرنا حکمت اور عقل مندی کی بات ہے. اور جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو آپ اپنی آخری زندگی میں رات کو اتنا طویل قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، کیا میں جواباً اس کا شکر ادا نہ کروں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ بندوں کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا بھی ہمارے دین نے ہمیں حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا. اور بندوں میں سے سب سے زیادہ جو ہماری شکر گزاری کے مستحق ہوتے ہیں وہ ہمارے والدین ہوتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کے شکر گزار ہو جاؤ. الی المصیر، میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے. گویا شکر گزاری کے لیے یہ احساس فائدہ مند ہے کہ ہمیں اللہ کے پاس واپس جانا ہے، تو اس کو ناراض کر کے اسے کیا منہ دکھائیں گے. والدین کے علاوہ خواتین کے لیے خاص طور پر یہ کہ وہ شوہر کی شکر گزار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک دنوں تک اپنے ماں باپ کے ہاں بن بیاہی بیٹھی رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر عطا کرتے ہیں، بچوں سے نوازتے ہیں، پھر اگر شوہر کی طرف سے کوئی معمولی سی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو یہ کہہ اٹھتی ہے کہ میں نے اس گھر میں کوئی خیر دیکھی ہی نہیں. یہ کہنا ناشکری کی بات ہے. اس کے علاوہ عام بندوں میں سے بھی جو بندہ ہمارے ساتھ کوئی بھی بھلائی کرے، چھوٹی بھلائی یا بڑی بھلائی، ان تمام چیزوں پر ہمیں دوسروں کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور آپ آزما کر دیکھ لیجئے کہ آپ کا شکر گزاری کا رویہ بندوں کو آپ کے قریب لے آئے گا، لوگوں کو آپ سے ہمدردی ہوگی اور تعلقات میں بہت خوبصورتی پیدا ہوگی، جس سے دنیا کی زندگی بھی پرسکون ہوگی. مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا، اس نے کچھ مانگا، آپ نے اسے کچھ دیا تو بگڑ گیا. پھر ایک اور آیا، آپ نے اسے وہی کھجور دی جو پہلے کو دی تھی، تو اس نے خوشی سے لی اور کہنے لگا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ ہے یا آپ کا عطیہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوئے اور اس کو مزید 20 درہم دینے کے لیے کہا. یعنی دنیا میں ہی دکھا دیا گیا کہ جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں کس طرح دنیا کی نعمتیں ان پر آتی ہیں
اور کس طرح بندوں کا معاملہ ان کے ساتھ مختلف ہو جاتا ہے. اور اب آخری بات یہ کہ شکر ادا کیسے کیا جائے. پہلی بات یہ کہ دل میں نعمتوں کا احساس پیدا کیا جائے، نعمتوں کی قدردانی کی جائے، زبان سے اس کا اظہار کیا جائے. مثلاً اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، بندوں کی طرف سے ملنے والی خوشی پر بندوں کا شکریہ ادا کیا جائے، یعنی زبان سے بھی. اور تیسری چیز ہے عملی شکر، یعنی جس کا ہم پر احسان ہو اس کے لیے ہم کچھ کریں بھی. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر لمبی نماز پڑھتے تھے. اسی طرح جس بندے نے ہم پر کوئی احسان کیا ہو اس کے ساتھ ہمیں بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، اور اس کے لیے قدردانی کے جذبات پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بھلائی اور خیر خواہی کرنے کا حکم ہے جب کبھی جہاں کہیں موقع ہو. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کے بارے میں شکوہ کرتے ہیں کہ وہ بہت کم شکر ادا کرتے ہیں. فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں. ایسے موقع پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے ہی توفیق مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں شکر گزار بنا لے. اس سلسلے میں قرآن پاک میں کچھ دعائیں آتی ہیں. ان میں سے ایک دعا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اس کا ترجمہ ہے اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور ایسا عمل کروں جو تجھے پسند آ جائے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے بھی ایک خوبصورت دعا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا الیک مخبتا اواہا منیبا، کہ اے میرے رب تو مجھے بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا، بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنا، بہت زیادہ اپنی اطاعت کرنے والا بنا، اپنی طرف رجوع کرنے والا اور عاجزی کرنے والا. تو بات یہ ہے کہ جو شخص شکر ادا کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے، اگر ہم رمضان المبارک کی ان نعمتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے میں عطا کی شکر گزار ہوں گے تو انشاءاللہ آئندہ بھی نیکی کے مواقع پاتے رہیں گے اور دنیا و آخرت میں خیر و سعادت سے ہمکنار ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.